کسی کے گھر جاؤں اور پھر وہ مجھے کہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور پھر میں وہاں سے واپس آ جاؤں، خوشی خوشی واپس آ جاؤں، بغیر منہ بنائے، بغیر اس کو بلا کے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آیا ایڈا وڈا رہندا نہیں، میں دے گھر نہیں جانا ہوں، یعنی کہ ہم پھر بڑی اس کو عجیب و غریب باتیں سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیگیٹیوٹی سے بچا کر رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 29 میں کہ تمہارے لیے یعنی ایسے مکان جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور ان سے تمہارا کوئی وعدہ یا کوئی ضرورت وابستہ ہو اور وہ ہر حال و عام کے لیے کھلے ہوں، تو ان کے اندر بلا پرمیشن، بلا اجازت داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جیسے کہ اسٹیشن کے اڈے، مساجد، کھانے پینے اور رہائش کے ہوٹل، مسافر خانے، بے آباد مکان، دکانیں اور وہ مہمان خانے جن میں جانے کی ایک دفعہ اجازت مل چکی ہو۔ اس کے علاوہ آگے کہتے ہیں کہ واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو خوب جانتے ہیں، اسے خوب معلوم ہے کہ کسی جگہ جانے میں تمہاری نیت کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 30 میں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہیں بھی۔ اب زنا اور بہتان سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں داخلے کے آداب بیان فرمانے کے بعد نظر کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ آدمی کے دل کا دروازہ یہی ہے اور تمام شہوانی فتنوں کا آغاز عموماً یہیں سے ہوتا ہے۔ کچھ نگاہیں نیچی رکھنے سے مراد ان چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنا ہے جن کی طرف نگاہ برکت دیکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، مثلا اپنی بیوی اور محرم رشتوں کے سوا عورتوں کو دیکھنا، کسی داڑھی کے بغیر لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یا کسی کا خط یا وہ چیز دیکھنا جسے وہ چھپانا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کسی بہن یا بھائی کے کوئی ہمیں لیٹر مل جائے نا، ہم پورے پڑھ کے سناتے ہیں، پھر ہم ان کی پکس بھی بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو کبھی ہم انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر کبھی کبھی ہم اپنی پوری فیملی کے ممبرس کو سینڈ کر دیتے ہیں، جسٹ فن کے اندر، اور فن کے اندر ہم اگلے کی عزت کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ کیوں مائنڈ کر گیا، سوری یار آپ کو برا لگا تو۔ پھر اس طرح کے سوری سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بلا ارادہ پڑنے والی پہلی نظر معاف ہے، گناہ اس نظر پر ہے جو جان بوجھ کر ڈالے جائے۔ البتہ ضرورت کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، مثلا اس سے نکاح کا ارادہ ہو یا پھر طبی ضرورت ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے ضرورت پڑ جائے۔ اسی طرح مرد کے لیے مرد کی شرمگاہ اور عورت کے لیے عورت کی شرمگاہ کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ پھر آگے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یعنی کہ عورتوں کو بھی اسی طرح اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا، جسے مردوں کو حکم دیا، مگر عورتوں پر مردوں کو نہ دیکھنے کی اتنی سختی نہیں جتنی مردوں پر عورتوں کو دیکھنے کے بارے میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی چادر کے ساتھ مجھے پردے میں لیے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، وہ برچھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں ہی اکتا جاتی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک نو عمر لڑکی کہ جو کھیل دیکھنے کی شوقین بھی ہے، کھیل کو پسند کرتی ہے، تو پھر وہ کتنی دیر جو ہے نا وہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہے گی۔ اور وہ خود ایک حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ میرا جو میری تھوڑی تھی وہ اللہ کے نبی کی کندھے کے اوپر ہوتی اور میرا سارا کا سارا وزن بھی اللہ کے نبی پہ ہوتا، لیکن مجال ہے کہ وہ رہبر اعظم کائنات کا سردار امام، اتنا پیارا، ہر معاملے میں انصاف کرنے والا، وہ اپنی بیوی کو اتنا جو ہے نا آسائشات کے ساتھ رکھ رہا ہے کہ ہلتے بھی نہیں تھے اللہ کے نبی، اور یہ بھی نہیں تھے کہتے کہ عائشہ اب پیچھے ہو جاؤ میں تھک گیا ہوں، اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں کہا اس بات کو۔ تو یعنی کہ اتنا یہ انداز ہے اس چیز کا کہ جو ہمارے نبی نے اختیار کیا تھا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر شہوانی خیال نہ ہو تو عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ پردے کا حکم عورتوں کا ہے تاکہ مرد انہیں نہ دیکھیں، مردوں کو نہیں کہ عورتیں انہیں نہ دیکھیں۔ البتہ اگر شہوت کے ساتھ ہو تو عورتوں کو بھی مردوں کی طرف دیکھنا حرام ہے، جیسے کہ آیت سے بالکل ظاہر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں 31 میں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
زینت کا معنی جمال اور حسن ہے۔ یہ دو قسم کی ہیں، ایک فطری حسن و جمال اور دوسری جو بناؤ سنگار زیبائش و آرائش اور زیور وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ لباس بھی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنی کوئی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی انہیں اپنے بدن اور اس کے بناؤ سنگار میں سے کوئی چیز ظاہر کرنا جائز نہیں مگر وہ کپڑے جنہیں چھپایا جا ہی نہیں سکتا، یا وہ زینت جو کسی کام یا حرکت کی وجہ سے بے اختیار ظاہر ہو جائیں۔ عبداللہ بن عباس نے اس زینت سے مراد لباس لیا ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ بالیاں، کنگن، انگوٹھی، سرما اور مہندی بھی شامل کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ عورتوں کا چہرہ اور ہتھیلیاں مع زیور و آرائش وہ زینت ہے جو عورتوں کے لیے اپنوں اور بیگانوں سب کے سامنے ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ لوگ دلیل کے طور پر ابن عباس کا قول پیش کرتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ نہ ابن عباس کا قول پورا پیش کرتے ہیں اور نہ پردے کے متعلق ان کے دوسرے اقوال پیش نظر رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا کی تفسیر اجنبیوں کے اعتبار سے فرمائی ہے، اور ابن عباس نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر اپنے لوگوں کے اعتبار سے فرمائی ہے۔ ابن مسعود کا مطلب یہ ہے کہ اجنبیوں کے سامنے ظاہری کپڑوں کے سوا کوئی زینت ظاہر نہ کریں، اور ابن عباس کا مطلب یہ ہے کہ زینت ظاہرہ چہرہ اور ہاتھ خاوند کے علاوہ اپنے محرموں کے سامنے بھی ظاہر کی جا سکتی ہیں، جس میں سرما، مہندی، بالیاں، کنگن، ہار سب کچھ شامل ہے۔ اور ابن عباس کا قول یہ ہے کہ زینت ظاہرہ سے مراد چہرہ، آنکھ کا سرما، ہتھیلی کی مہندی اور انگوٹھی ہیں، چنانچہ وہ چیزیں اپنے گھر میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتے جو اس کے پاس اندر آتے ہیں، اور وہ ہے اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، اس کے بھتیجے اور اس کے بانجے، یا پھر اس کا سسر یا اس کا اپنا باپ۔ ہاں، اور وہ بھی بیٹے جو اس کے خاوند کے، اگر اس کی شادی ہوئی ہے تو ایک مرد ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے بچے ہیں، پھر اس کی عورت فوت ہو گئی ہے، اور پھر ایک اور عورت آئی ہے اس کی زندگی میں، تو اب جو وہ عورت آئی ہے اس پر ان بچوں سے پردہ کرنا جائز نہیں ہے، کہ وہ ان بچوں سے پردہ نہیں کرے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مطلب اسی جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے الا ما ظہر منہا کی اندر کہ اور یہ بات یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر اس بات سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ یہ زینت گھر کے اندر اپنے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو حضرات ہیں فتنہ پرست، وہ کہتے ہیں کہ سرما، مہندی، گلے کے ہار اور کنگن اور انگوٹھی سمیت چہرے اور ہتھیلیوں کو اپنوں اور بیگانوں سب کے سامنے کھلا رکھنے کو ابن عباس کا قول قرار دے کر، یعنی کہ وہ ان کی طرف اس بات کو نسبت دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بات بہت غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد خمرہن، خمار کی جمع ہے اوڑھنی، اور جو جیوب ہے جیب ان کی جمع ہے غریبان، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں سر سے لا کر گریبان پر ڈال لیں تاکہ سینہ اور گلے کا زیور چھپا رہے۔ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کے زمانے میں عورتیں اپنے سینوں پر کچھ نہیں ڈالتی تھی، بلکہ وہ اپنے دوپٹے کے دونوں کنارے پیچھے کی طرف لٹکا لیتی، جسے بسا اوقات ان کی گردن، بال، چوٹی، زیور اور چھاتی صاف نظر آیا کرتی تھی۔ تو موجودہ زمانے کی جاہلیت کا حال اس سے بھی بدتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں بھی عورتوں کو بڑی چادریں نیچے لٹکانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے اپنی سب سے موٹی چادریں پھاڑی اور انہیں اوڑھ لیا۔ یعنی بے اختیار ظاہر ہونے والے زینت یعنی لباس تو خود ہی ظاہر ہو جاتا ہے، گھر کے اندر یا گھر سے باہر کسی جگہ لباس کے ظاہر ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ زینت ظاہرہ یعنی چہرہ اور ہاتھ صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتے جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اور یہ کل 12 افراد ہیں۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہے۔ ان میں سب سے پہلے خامد ہے، اس کے سامنے تو عورت اپنے ظاہر و باطن ہر زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی ساری زینت خامد ہی کی امانت ہے۔ البتہ اس کے بعد جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ
کھول سکتی ہے۔ آیت میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بعض لوگوں کے بقول چچا اور ماموں سے بھی پردہ ہے، مگر یہ بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چچا اور ماموں بھی باپ کے حکم میں ہیں، انہیں بھی مجازن باپ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب کا باپ کہا، حالانکہ وہ ان کے چچا تھے۔ رضائی چچا اور رضائی ماموں سے بھی پردہ نہیں۔ او نسائہن، اس میں اب آتا ہے کہ اپنی عورتوں سے پردہ نہ ہونے سے ظاہر ہے کہ جو اپنی نہ ہو ان سے پردہ ہے۔ اپنی عورتوں سے مراد آپس میں میل ملاقات رکھنے والی مسلمان عورتیں ہیں، جو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے پر اعتبار رکھتی ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو دوسری غیر مسلم مشتبہ اور انجانی عورتیں ہیں تو ایسی عورتوں سے اپنی زیب و زینت چھپانے اور حجاب کا ہی حکم ہے، جیسا کہ غیر مردوں سے، کیونکہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ ہماری پکس بنا لیں یا پھر ہمارے کسی طرح بھی ہمارا غلط استعمال کر سکتی ہیں، تو اس طرح ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، اب التابعین غیر اول الاربۃ من الرجال، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور وہ عقل کا بھی بدھو ہے، نہ اسے عورتوں کی پرواہ ہے اور نہ اسے کوئی جنسی حاجت، تو وہ زینت جو ان لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہے اور وہ اس کی بالیاں، ہار اور کنگن ہیں، رہی اس کی پازیب، بازو، سینہ اور بال تو وہ صرف خامد کے سامنے کھول سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اس سے مراد وہ بچے ہیں جو نابالغ ہوں اور انہیں میاں بیوی کے معاملے کی خبر بھی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان نابالغ بچوں سے پردہ کرنا چاہیے جن ایسے معاملات کی خبر ہو اور وہ عورت کی خوبصورتی اور بدصورتی کا ادراک بھی رکھتے ہوں۔ اور آج کل کے ہمارے بچے بالغ نہیں ہوتے لیکن انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کتنی پیاری ہے۔ میں آپ کو یقین کریں مجھے شرم بھی آ رہی ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے، دو ملتے جلتے امتزاج ہیں کہ ابھی وہ بچہ 11 سال کا، کل کی بات ہے، کل کی پرسوں کی بات ہے، ہم کہیں جا رہے تھے تو یہ نا مردوں کے اندر، جہاں تک میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اور میرے ایک تو استاد نے بھی بتایا تھا، لیڈیز استاد نے، تو وہ بچے کیا کرتے ہیں، یعنی کہ ابھی وہ 10 سے 11 سال کا بچہ ہوگا اور میں اس بچے کو بخوبی جانتی بھی تھی، تو اب اس نے کیا کیا، اسے یہ نہیں پتا کہ نقاب میں کون ہے یا کون نہیں، ہم کوئی 5 6 لڑکیاں تھی اکٹھی تھی، تو اس بچے نے کیا کیا، وہ دکان پہ کھڑا اور اس نے نا اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھونا شروع کر دیے، خارج شروع کر دیے، یا جیسے بھی نا جسٹ مائل کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز بہت سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اینڈ ادرس جو نا ان کے پلیٹ فارمز ہیں بچوں کے، یعنی کہ کارٹونز ہو گئے، موویز ہو گئی، کڈ فلمز ہو گئی، یا اس کے علاوہ جو ان کے سکولز کے ماحول جو ہیں کہ بچوں کو ان کے دوست ہر بات بتا دیتے ہیں، گھروں سے پہلے ہی ان کو ان معاملات کا بہت علم ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ نابالغ بچوں سے بھی، آج کل کے دور کے نابالغ بچوں سے بھی اپنے آپ کو چھپانا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اس سے مراد یہ ہے کہ عورت مردوں کی موجودگی میں ایک پازیب کو دوسری کے ساتھ کھڑکائے، جن کے جان کے اس کے پاؤں میں پازیبیں ہوں جنہیں وہ مردوں کے پاس حرکت دے، یعنی ان کو مائل کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے اعمال کی بہتریاں کریں، ہمیں ہدایت عطا کریں اور ہمارے جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔